میں حضرت مولانا نے خود بھی اور ان کی پارٹی نے بھی جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اب جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں وہ زہر جو نکالا گیا تھا اس کو انجیکٹ کر دیا گیا ہے، اس زہر کے انجیکٹ کرنے کی آج تک میڈیا میں بھی جب کبھی جو ہے وہ کوئی پریس ٹاک کیا وہاں پہ بھی، کل جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اور اس سے پہلے سینٹ میں 2 دن جو ہے وہ تمام ہمارے اپوزیشن کے معزز اراکین نے جو ہے وہ تقاریر کی ہیں۔ کوئی ایک بات کی نشاندہی تو کریں کہ یہ وہ کون اس زہر کی نشاندہی کریں کہ جی یہ زہر ہے اور اس کو جو ہے وہ انجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹس کا معاملہ ہے، اس میں جو امینڈمنٹس جو ہیں وہ آرمی کے انٹرنل جو ان کا کمانڈ سٹرکچر ہے اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ پیورلی جو ہے وہ پروفیشنل ہیں، اور جو ایکسپیرینس بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی، وہ کامیابی جو 78 سال میں پاکستان کو پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 2 جو ہے وہ بڑی جنگیں ہوئیں 65 اور 71 میں، ایک مرتبہ جو ہم نے کامیابی کلیم کی بعد میں وہ بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی کامیابی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی، اور دوسری مرتبہ تو پاکستان کو ہی 2 لخت کر دیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پوری قوم سرخرو ہوئی، اور نہ صرف پاکستان نے بلکہ پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے اپنی عسکری قوت کو ثابت کیا اور اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو اور 10 گنا بڑی اکانومی کو جو ہے وہ منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا۔ اگر اس پرائیڈ اور اس سرفرازی کے اوپر، اس عزت کے اوپر جو پوری قوم کو اور پورے ملک کو نصیب ہوئی، سیاسی نظریے کو، ایک سوچ کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس میں سے جس زہر کو ہم نے نکال دیا تھا اس زہر کو جو ہے وہ دوبارہ انجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ جو کہ ان کے تعاون سے اور ان کے ووٹ سے ہوئی تھی وہ تو ٹھیک تھی، وہ جرنیلوں کی طرف سے بھی نہیں تھی، وہ کسی اور طرف سے بھی نہیں تھی، اور وہ واقعی پارلیمنٹ کی طرف سے تھی، کیونکہ اس میں حضرت مولانا نے خود بھی اور ان کی پارٹی نے بھی جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اب جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں وہ زہر جو نکالا گیا تھا اس کو انجیکٹ کر دیا گیا ہے، اس زہر کے انجیکٹ کرنے کی آج تک میڈیا میں بھی جب کبھی جو ہے وہ کوئی پریس ٹاک کیا وہاں پہ بھی، کل جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اور اس سے پہلے سینٹ میں 2 دن جو ہے وہ تمام ہمارے اپوزیشن کے معزز اراکین نے جو ہے وہ تقاریر کی ہیں۔ کوئی ایک بات کی نشاندہی تو کریں کہ یہ وہ کون اس زہر کی نشاندہی کریں کہ جی یہ زہر ہے اور اس کو جو ہے وہ انجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹس کا معاملہ ہے، اس میں جو امینڈمنٹس جو ہیں وہ آرمی کے انٹرنل جو ان کا کمانڈ سٹرکچر ہے اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ پیورلی جو ہے وہ پروفیشنل ہیں، اور جو ایکسپیرینس بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی، وہ کامیابی جو 78 سال میں پاکستان کو پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 2 جو ہے وہ بڑی جنگیں ہوئیں 65 اور 71 میں، ایک مرتبہ جو ہم نے کامیابی کلیم کی بعد میں وہ بھی جو ہے وہ
کوئی اس طرح کی کامیابی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی، اور دوسری مرتبہ تو پاکستان کو ہی 2 لخت کر دیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پوری قوم سرخرو ہوئی، اور نہ صرف پاکستان نے بلکہ پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے اپنی عسکری قوت کو ثابت کیا، اور اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو اور 10 گنا بڑی اکانومی کو جو ہے وہ منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا۔ اگر اس پرائیڈ اور اس سرفرازی کے اوپر، اس عزت کے اوپر جو پوری قوم کو اور پورے ملک کو نصیب ہوئی، اگر اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایک طے شدہ طریقہ کار اختیار کر کے اور اپروول کے بعد اگر فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ اعزاز دیا ہے اس جرنیل کو، جس جرنیل نے اس معرکہ حق کی فتح میں جو ہے وہ فورسز کو، پاکستان کی فورسز کو لیڈ کیا، تو اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ اس میں جو ہے وہ کون سی ایسی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی یہ جرنیل کروا رہے ہیں، یہ کوئی اور؟ اس میں یہ جو اعزاز دیا ہے، اس اعزاز سے یا اس کامیابی سے 25 کروڑ کے ملک میں سے کوئی ایک آدمی ہے کہ جس کو انکار ہے؟ پوری دنیا میں کسی کو انکار ہے کہ یہ کامیابی جو ہے یہ پاکستان کے حصے میں نہیں آئی؟ تو پھر ایک ایسی بے لاگ اور بنیادی کامیابی اور سرفرازی کے اعتراف کے طور پہ اگر آپ نے ایک فرد کو، ایک جرنیل کو، آرمی کو لیڈ کرنے والے شخص کو جو ہے اگر آپ نے، پوری قوم نے متفقہ طور پہ اعزاز دیا ہے، تو اس کا ذکر اگر کانسٹیٹیوشن میں پہلے نہیں تھا تو اس کو انکارپوریٹ کرنے میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا کھلواڑ ہے جو اس آئین کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے، اور نشاندہی جو ہے وہ کسی بات کی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اس کے علاوہ آرٹیکل 243 میں اور تو کوئی اس میں جو ہے وہ چینج نہیں ہے، ماسوائے اس کے کہ ان کا جو انٹرنل جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس میں، اور فیلڈ مارشل کا جو اعزاز ہے اس کو جو ہے وہ آرٹیکل کا حصہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس میں اس ملک میں کوئی پہلے تقریباً کوئی 35-40 سال یہ صورتحال رہی ہے کہ جوڈیشری میں تمام انڈکشنز، ایلیویشنز ایگزیکٹو کرتی تھی۔ گورنر صاحب جو ہیں یا چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے تھے، اور ان کی ریکمینڈیشن کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب ایڈوائز کرتے تھے، اور اس ایڈوائز کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اور ایون سپریم کورٹ کے ججز جو ہے ان کی ایلیویشن یا ہائی کورٹ کے ججز کی انڈکشن جو ہے وہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد اسی طرح سے ان کی کنفرمیشن ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں جب جوڈیشل جو ہے وہ انڈیپینڈنس کی موومنٹ چلی، اور اس تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ بار اور بینچ جو ہے اس کی طاقت جو ہے وہ اس ملک میں ایک مسلمہ قوت کے طور پہ تسلیم کی گئی، تو پھر یہ جو چیز ہے یہ آل ٹوگیدر جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ ہو گئی، اور پھر یہ ہوا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا۔ اس جوڈیشل کمیشن میں ایبسولوٹ میجورٹی جو ہے وہ ججز کے پاس تھی۔ اس میں جو ہے وہ ایگزیکٹو، یعنی اگر کوئی صوبے میں ایلیویشن ہے تو اس صوبے کا وزیر قانون، بار کا ایک نمائندہ جو ہے وہ ان کو رکھا گیا، لیکن ججز کی ایبسولوٹ میجورٹی تھی۔ اور اگلے 10 سال جو ہیں وہ جو ایلیویشنز ہوئیں، جو انڈکشنز ہوئیں عدلیہ میں، وہ پھر اس طرح سے ہوئیں کہ وہ جو ججز وہاں جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوتے تھے، تو یہ جج آپ کے چیمبر سے، یہ ان کے چیمبر سے، یہ میرے چیمبر سے، اس طرح سے جو ہے وہ ایلیویشن جو ہے وہ ہوتی رہی، اور بعد میں جو ہے وہ کنفرمیشن ہوتی رہی۔ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی آن اپنا جو ایک پارلیمانی کمیٹی تھی جس میں سینٹ اور
قومی اسمبلی کے ممبر تھے جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ ریکمنڈیشنز کو جو ہے وہ اوور سی کرتی تھی. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا ما سوائے اس کے کہ 14 دن تک وہ ریکمنڈیشن اس کے پاس موجود رہتی. اگر 14 دن میں کوئی اجلاس کر کے وہ پاس کر دیتی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتی تو 15ویں دن وہ ایٹومیٹکلی یہ سمجھا جاتا کہ وہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ اپروو ہو گئی. تو پھر یہ معاملہ چلتا رہا. اب اس وقت جو ہوا ہے, اب جوڈیشل کمیشن کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے. یہ بات جو ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے کہ اداروں کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے تاکہ وہاں پہ شخصیات کا جو ہے وہ کنٹرول نہ رہے. اس وقت جو جوڈیشل کمیشن ہے, اس جوڈیشل کمیشن میں 5 لوگ, 5 سینئر ترین ججز ہیں. اس میں 2 جو ہے اس میں پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کے 4 لوگ ہیں, 2 قومی اسمبلی سے, 2 سینٹ سے. ان 4 میں سے 2 گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, 2 جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے. وہاں پہ بار کی نمائندگی موجود ہے, وہاں پہ سول سوسائٹی کی نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے, وہاں پہ حکومت کی نمائندگی جو موجود ہے. اور یہ 13 ممبر جو ہیں, یہ ایک انسٹیٹیوشنلائز فورم ہے جو فورم جوڈیشری سے متعلق تمام اختیارات رکھتا ہے. یہ کہنا کہ کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو ختم کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہو گیا ہے, یا بعض جگہ پہ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جرنیلوں کا کنٹرول ہو گیا. او بھئی, یہ 13 لوگ جو بیٹھے ہیں, ان 13 میں آپ یہ دیکھیں کہ کون سا پارلیمنٹ موجود ہے, بار موجود ہے, اپوزیشن موجود ہے, گورنمنٹ موجود ہے, انسٹیٹیوشن موجود ہے, اور سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ جوڈیشری کے جو ہے وہ سینئر ترین جو ہے وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ایک اعتراض, جو سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ بار بار کیا گیا کہ وہ دیکھیں ہائی کورٹ کے ججوں کو ٹرانسفر کرنے کا جو اختیار جو ہے وہ دیا گیا ہے, اس سے تو ججز جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ متحد ہو گئے ہیں. اب کسی جج کو جو کام نہیں کرے گا, جو کہنا نہیں مانے گا, اس کو پکڑ کے جو ہے وہ اس کو بلوچستان بھیج دیا جائے گا, کسی کو کسی اور جگہ بھیج دیا جائے گا. جناب چیئرمین, وہ جو ہائی کورٹ کے جج کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے, اب دیکھیں یہ بات اینالائز کیے بغیر, اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر, یعنی یک طرفہ طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ بڑا کھلواڑ ہو گیا آئین کے ساتھ, بڑی جوڈیشری کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ متحد کر دیا گیا ہے. اگر ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کا جو ہے وہ ٹرانسفر ہونا ہوگا تو جوڈیشل کمیشن کرے گا. جوڈیشل کمیشن کے 13 لوگ ہیں, ان 13 میں سے 5 سینئر ترین جج ہیں. لیکن جب یہ ٹرانسفر کا معاملہ آئے گا تو اس میں جوڈیشری کے 2 ججز اور آئیں گے. جس ہائی کورٹ کے جج کی ٹرانسفر ہونی ہے اس کا چیف جسٹس, اور جس ہائی کورٹ میں انہوں نے جانا ہے اس کا جو ہے وہ چیف جسٹس. یعنی ان 13 میں سے 7 لوگ جو ہیں وہ یعنی جوڈیشری سے ہوں گے, اور وہاں پہ کون کون ہوں گے؟ وہاں پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, وہاں پہ چیف جسٹس آف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوں گے, وہاں پہ ان کے 2 چیف جسٹس ہائی کورٹس ہوں گے, اور ان کے علاوہ جو ہے وہ 3 سینئر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے. اب آپ جناب چیئرمین یہ دیکھیں کہ اگر 4 چیف جسٹس صاحبان, 3 سینئر جج صاحبان, جوڈیشل کمیشن کی اکثریت اگر ایک جج صاحب کو یہ کہتی ہے کہ فلاں ہائی کورٹ میں وہاں پہ تعداد کم ہے, یا وہاں پہ اس کیلیبر کے لوگ اویلیبل نہیں ہیں, اور وہاں پہ ضرورت ہے کہ کوئی آدمی, کوئی جج صاحب جائیں اور وہاں پہ سال 2 سال یا 6 ماہ کے لیے خدمات سر انجام دیں, تو اگر اس کے باوجود بھی وہ جج صاحب نہیں جاتے تو کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ کیا ان کے خلاف پروسیڈ نہیں ہونا چاہیے؟
لیکن وہاں پہ امینڈمنٹ یہ کی گئی کہ اگر ایسی صورت ہو تو پھر ان جج صاحب کو جو ہے وہ ریٹائرڈ تصور کیا جائے۔ اب اس کو فردر امینڈ کر کے اب یہ کیا گیا ہے کہ ان جج صاحب کا معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل، جہاں پہ پھر جو 7 ممبر ہیں وہ سارے جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں کوئی ایگزیکٹو کا آدمی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو دیکھ لے کہ آیا اس ٹرانسفر میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے یا کوئی اس میں کوئی انجسٹیفیکیشن ہے، اس معاملے کو وہ دیکھ لیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے یہ اتنی دہائی دی جا رہی ہے بغیر اس کو اینالائز کیے کہ جی ٹرانسفر کا اختیار جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اب جوڈیشری جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکے گی، اور حکومت نے جو ہے وہ جوڈیشری کو جو ہے وہ متحد کر دیا ہے، یعنی بغیر کوئی حوالہ دیے، بغیر کسی چیز کو اینالائز کیے۔ میں آخر میں جناب چیئرمین یہ بات کرنی چاہوں گا کہ یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں پارلیمنٹ نے کی ہیں، دونوں معزز پارلیمنٹ کے ہاؤسز نے کی ہیں، جس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ ہوئی ہیں اس طریقہ کار کے اوپر کوئی اعتراض نہ نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں، یہ دوسری مرتبہ آج ہوئی ہیں، کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا۔ اب اور کسی ایک بات کو بھی، کسی ایک پوائنٹ کو کہ جی یہ امینڈمنٹ ہے، اس امینڈمنٹ کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوگی، اور اس صورتحال میں جو ہے یہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کی انڈیپینڈنس چلی گئی ہے، یا جمہوری عمل میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ خلل پڑا ہے۔ صرف ایک بات، استثناء کے اوپر جو ہے وہ اب سارا زور جو ہے نا، کیونکہ اور کوئی چیز مل نہیں رہی، تو استثناء کے اوپر جو ہے وہ سارا زور لگا ہوا ہے۔ اور آج مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ قیامت تک جو ہے وہ استثناء جو ہے وہ دیا جانا چاہیے، تو وہ قیامت تک کا استثناء جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ روز دعا فرماتے ہیں، آپ روز قیامت تک کا استثناء جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے اس کو جو ہے وہ قبول کرے۔ استثناء جو ہے وہ بھی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جو اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اگر وہ اپنی اس ذمہ داری کے بعد ریٹائرمنٹ کی زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ان ہیروز کو یا ان لوگوں کو کہ جو ان اعلیٰ جو ہے وہ منصب پہ فائز رہے ہوں، ہم نے لازمی ہے کہ ان کو ہم نے جو ہے وہ عدالتوں میں اور جیلوں میں ہم نے گھسیٹنا ہے، وہاں پہ ان کو لے کے جانا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے اس بات کو جو ہے وہ انشور کیا گیا کہ اگر کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کے بعد کوئی پبلک آفس جو ہے وہ استعمال کرے گا یا حاصل کرے گا، تو وہ استثناء جو ہے وہ اسے حاصل جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ خواہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، پارلیمنٹ کا حصہ ہو کے، اگر کوئی بات اپنی پسند سے ہے، شامل ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر پسند سے نہیں ہے تو پھر پوری پارلیمنٹ کو نگیٹ کر کے پھر کسی اور طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جی یہ پارلیمنٹ نہیں کر رہی، کوئی اور کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب ہے، اور اس طرح کا ہمیں عمل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب کے مولانا صاحب مولانا عطا الرحمان صاحب کا اپنا یا قومی مفادات پر بحث، اور اختلافات ایسے نہیں بڑھنے چاہیے کسی صورت کہ وہ نفرت رکھنا، کیا یہ آئین کے مطابق ہے؟ سر یہ بیچ میں یا نہیں؟ مولانا صاحب کا جی سر اس میں میں رانا صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے جو مولانا صاحب کا جی مولانا صاحب کا جی سر اس میں میں رانا صاحب نے بڑے مفصل طریقے، کیا یہ آئین کے مطابق ہے؟ سر یہ بیچ میں یا نہیں؟ مولانا صاحب کا جی سر اس میں میں رانا صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے جو ہے وہ عطا الرحمان صاحب جو انتہائی بزرگ آدمی ہیں، ہم اس کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو مطابق ہے سر یہ بیچ میں سر
جی عطاء الحق صاحب کو سر میں اس کا ہی میں معصوم رکھنا کیا یہ آئین کے مطابق ہے سر یہ بیچ میں یا نہیں؟ مولانا صاحب کا جی سر اس میں میں رانا صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے جو ہے وہ عطا رحمان صاحب جو انتہائی بزرگ آدمی ہیں، ہم اس کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس کو جواب دیا. یہ بالکل جو ہے جو میڈیا میں جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آئین کا